تعارف کے محتاج نہیں ہیں. 1986 سے لے کر 2022 تک مسلسل سماجی خدمات انجام دیتے رہے کچی کمیونٹی میں کسی نہ کسی حوالے سے. اور 2021 کے اندر ندیم ستار صاحب نے کمیونٹی کا پہلا یوٹیوب چینل شروع کیا جو NS آفیشیل کے نام سے. تو ندیم ستار صاحب سے ہم جانیں گے کہ کیا وجہ تھی انہیں اپنا چینل شروع کرنا پڑا اور وہ کیا محرکات تھے جن کے بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ شعیب بھائی آپ کا یہاں اپنے اسٹوڈیو میں کال کرنے کا. جب کام کرتا ہے تو اپنے اسٹائل سے کام کرتا ہے. جب میں پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے میں نے کام شروع کیا، اس سے پہلے میں نے 84 سے اپنا ایک بنائی اسٹوڈنٹ سوسائٹی، جو ہماری سوسائٹی کچی من سوسائٹی میں کے جو لوگ بچے تھے ان کو گیدر کیا جائے اور ان کو ایجوکیشن کی طرف لایا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں پر آپ پرانے جو ہمارے ساتھی وہ جانتے ہوں گے کہ سوسائٹی کے 2-3 پلاٹس رہتے تھے جس میں صرف پٹھان رہتے تھے، قبضہ ہوا تھا. تو وہ ان بچوں کو میں نے اور میرے ایک دوست ہیں ستار نعمانی صاحب، ہم نے وہاں سے کام شروع کیا اور بچوں کو گیدر کیا ایک ہمارے دوست کی دکان پہ. ہم شام کو اپنے کالج فارغ ہو کے پڑھا کے ہم رات کو 1-1.5 گھنٹہ ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ وہ پڑھیں، لکھنا پڑھنا سیکھیں. وہاں سے میں نے کام شروع کیا، وہاں سے کانسیپٹ بنا. اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں، میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے بھائی سلیم ستار صاحب کچی من اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کے بانی ہیں. اچھا. ان کے جو سگنیچر ہے کچی وومن ویلفیئر سوسائٹی چاکی واڑہ کے صدر تھے، اور جناب سید بدیہ صاحب گاڑی خاطہ کے وہ تھے پریزیڈنٹ. ان دونوں نے فیصلہ کیا، ان 2 کمیٹیوں نے فیصلہ کیا کہ کچی من کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی جائے. اور وہ 2 سائن جو ہیں وہ محرک بنے کچی من اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بننے کے. تو خون میں آپ کہہ سکتے ہیں شامل ہے سماجی خدمات کا سلسلہ. اس سے پہلے فیملی میں والد صاحب کرتے رہے. ان کی جب ہم کچھ میں تھے تو میرے دادا تھے، وہ اس طرح کے کام کر رہے تھے اپنے لیول پہ. تو خاندانی سمجھنے کی بات ہے، بلڈ میں ہے، جی میں ہے. الحمدللہ ہم نے وہ کوشش کی. اور میرا جو موٹو رہا ہے اب تک، جب جہاں پر بھی میں نیا کام شروع کرتا ہوں میری کوشش ہے کہ نیا کام کیا جائے، پرانے کاموں کو ساتھ رکھا جائے لیکن نیا کام کیا جائے. مثال کے طور پہ جب ہم نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تو اس وقت لوگ 2 روپے کی ممبرشپ لیتے نہیں تھے. تو میں نے فتح جمائی ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں سے سب کی ممبرشپ کر دی. اس وقت 100 ممبر کرنا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے ناممکن والی بات ہے. ہم نے وہ بغیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں گئے آنے سے الیکشن سے پہلے، یعنی 87 کا الیکشن تھا، وہ ہم نے اپنے پیسے سب پورے محلے کے جو ہمارے چیزیں لوگ تھے جس کو پہلی ورکنگ کہہ سکتے ہیں ایز ورکر، وہ ہم نے کیا. بہادر آباد میں جتنے بھی ہم عمر تھے ہمارے دوست تھے، ہماری بہنیں، کزنس تھیں، ان سب کو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو حالات سوسائٹی یونٹ کے وقت تھے، بند پڑا ہوا تھا، ایک پروگرام ہوتا نہیں تھا، افطار پارٹی ایک بڑی مجھ سے کرتے تھے وہ، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کام نہیں ہوتا تھا. تو وہ سوچ لے کے ہم چلے اور ہم نے الحمدللہ کام شروع کیا. اور وہ 87-88 کا پہلا دور جو تھا وہ سوسائٹی یونٹ کے لیے ایسا رہا. اس کے بعد سوسائٹی یونٹ کا نام بنا کچی من سوسائٹی یونٹ کوئی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں ہمارا لڑکے. ہم 11 کی کمیٹی ہوتی ہے، ہم 10 لوگ الیکٹ ہوئے. ایک ہمارے مرحوم دوست تنویر باغری صاحب ہمارے اگینسٹ پڑے ہوئے تھے، وہ جیتے. پھر میں کام شروع کیا. اس وقت کوئی ایجوکیشنل پروگرام نہیں ہوتے تھے اور ہم نے وہاں شروع کیا اور پہلی مرتبہ کمیونٹی لیول پہ اور مقابلہ ہے اس نے کرا. یہ پہلا پروجیکٹ تھا ہمارا. پھر ہم نے مضمون نویس ایک پروگرام شروع کیا. مضمون نویسی ہمارے یہاں تو لوگ پڑھنے لکھنے کے تو آج وہی حالات ہیں. اگر شروع کریں 35 سال وہیں کھڑے ہیں، لوگ لکھنا نہیں چاہتے، لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. وہ ہم نے آرگنائز کیا. اور اس وقت کے جو جید ہمارے جو لکھنے والے تھے، جس سے عبدالحمید سجوانی تھا، تو ان کو ہم نے اپنا وہ بنایا، جج بنایا اس کا. اسی طرح سے ہم نے لیڈیز کے لیے الگ پروگرام شروع کیا. پہلی مرتبہ صرف لیڈیز آرگنائزر، لیڈیز پارٹیسپینٹ، لیڈیز کیا کہتے ہیں اس کو، شرکا، سب لوگ پوری لیڈیز. رنگونو ہال پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروگرام ہوا.
اس سے پہلے رنگونو ہال حالانکہ لیٹ 80s کی بات بتا رہے یہ ارلی ہاں لیٹ 80s کی بتا رہا ہوں 87 88 کی بتا صحیح صحیح. اس میں پروگرام یہ ہوا کہ فیشن شو ہوا. آج آپ فیشن شو کر نہیں سکتے, کمیونٹی لیول پہ آپ فیشن شو نہیں کر سکتے, اتنی ٹیبو ہے اب تو سوچنا بھی شاید. سوچنا بھی. اس وقت ہم نے لیڈیز کے لیے کر کے دکھایا. اس زمانے میں اسی طرح ہم نے کمپیوٹر سینٹر کھولا پہلی مرتبہ. بڑے اعتراضات ہوئے کہ جی وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں نیا پروجیکٹ, اور نیا پروجیکٹ کیسے بنے گا. اس کی پوری بنائی ہم نے, فزیبلٹی رپورٹ بنائی. پہلی مرتبہ ہم نے ایک قانونی طریقے سے ایک اسٹرکچرل چیز بنا کے دی کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, فنڈ یہاں سے آئیں گے, یہاں سے جنریٹ ہوگا, فیسز یہاں سے آئیں گے, یہ سب پورا ایک پروجیکٹ بنا کے دیا. تو قطع کلام معاف, اس وقت فنڈز کیسے اویلیبل ہوتے تھے آپ کو؟ دیکھیں فنڈز کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے. ہمارے ڈونر آج بھی پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اگر سیل کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نا, آج ہم مارکیٹنگ ٹرم کی بات کرتے ہیں, اگر ہم مارکیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نا تو مارکیٹ ٹیبل کریں, صرف پیسہ دینے والا آج بھی کھڑا ہے. اچھا, آپ کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ کچی میمن کمیونٹی ہمیشہ سے سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی رہی ہے, تو اگر آپ صحیح بندے کے پاس صحیح پروپوزل لے کے پہنچ جائیں تو آپ کو فائنینسنگ کا مسئلہ نہیں, فائنینسنگ کا کبھی مسئلہ نہ پہلے تھا. صحیح, میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نہ پہلے کبھی تھا, ایک صدی پہلے 2 صدی پہلے بھی نہیں تھا بھائی. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کے جماعت خانے بنے ہوئے ہیں, آپ کے تو نہیں بنے ہوئے, 150 سال 200 سال سے بنے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مساجد بنی ہوئی ہیں 200 سال سے. ٹھیک ہے, تو کہاں سے پیسہ آیا, کس نے پیسہ دیا؟ ہم جیسے لوگ تھے نا, ہمارے میری بھائی ہماری گوڈ فادرز تھے نا, بالکل, جنہوں نے کہا یار بناؤ چیزیں, بنا کے چھوڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے اپنا نہیں سوچا, قوم کا سوچا. تو پیسہ تو اس وقت بھی لگا. آج سے 100 سال پہلے بھی قبرستان آپ کا کیسے بنا ہے؟ بالکل صحیح, چندے سے تو نہیں بنا قبرستان. جی کچھیون قبرستان چندے سے نہیں بنا ہے. کچھیون قبرستان ایک صاحب ہے لدہ صاحب, انہوں نے خریدا اور آپ کو دے دیا. تو آج جب میں اپنی ایک اور آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, جس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, فرینڈز آف ویمن کے نام سے چل رہی ہے وہ, اس کے پروجیکٹ بھی تو چل رہے ہیں نا. ہم صرف ایک واٹس ایپ چلاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں. اور یہ ایک ریکارڈ ہے, سن 2000 سے ہم نے یہ چلائی تھا. پہلے ہم نے اس کا نام رکھا تھا کچی ویمن سوسائٹی فرینڈز گروپ, پھر رجسٹریشن پہ گئے تو ہم ایشوز آئے, پھر ہم نے اس کو فرینڈز آف ویمن کر دیا. ہم کبھی بھی کسی ڈونر کے پاس چندہ لینے نہیں گئے. اچھا, یہ رجسٹرڈ ہے آپ کی آرگنائزیشن؟ جی. اچھا, ماشاء اللہ. ہم 1 روپیہ لینے نہیں گئے کہ شیخ صاحب روپے دے دیں, فلانا صاحب روپیہ دے دیں. ہم پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں, ڈونر خود آتا ہے. کچھ دیکھیں, ہر آدمی اپنی زکوٰۃ اپنی خیرات اچھی جگہ پہنچانا چاہتا ہے. بے شک 2-3 ایسپیکٹس میرے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, یہ میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کی اپنا ماضی کیسا ہے, بالکل صحیح, اپنا ماضی کیسا, اس کا حال کیسا ہے, وہ دیکھے گا آپ سے. آپ اسے لاکھ روپے مانگے, لاکھ روپے دے گا. آپ 10 لاکھ مانگے, 10 لاکھ دے گا. ابھی ہمارا 5 تاریخ کو انشاءاللہ آئی کا ہم کرنے جا رہے ہیں پروجیکٹ, جو ہر سال کرتے ہیں, سال میں ایک بار کرتے ہیں. 200 مریض کیٹریکٹ کا آپریشن ہوتا ہے. وہاں سے پیسہ 12-15 لاکھ روپے کا ہے وہ پروجیکٹ. اچھا, ماشاء اللہ. 1 یا 2 لوگوں میں دے دیتے ہیں, اور یہ زکوٰۃ بیسڈ ہوتی ہے. زکوٰۃ بیسڈ ہے. تو آپ بات کر رہا ہوں آپ کی, آپ جو ہے وہ جماعت میں کب, سوسائٹی جماعت میں کب آئے؟ میں سوسائٹی جماعت میں 2015 میں. اچھا, تو میری اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد آپ نے گیپ دیا ہے؟ میں آلریڈی دیکھے میں کام کر رہا تھا. صحیح ہے, میرا موٹو ہے کام کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن چھوڑا میں نے 92 میں چھوڑ کے میری اپنی جابس اور سب چیزیں چل رہی تھی. لیکن اپیرنٹلی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ اٹیچ تھا. جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں, وہ ایکٹیولی نہیں فرنٹ پہ نہیں آ سکتے کسی وجہ سے. جب آپ بلاتے ہیں, کال کرتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں. تو وہ پروجیکٹ 2000 تک میں چلاتا رہا. اس میں راشن کا پروگرام پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سوسائٹی یونٹ سے چلا. یہ راشن کا پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ میری ذاتی زکوٰۃ نکلی. میں نے وہ پروجیکٹ پورا کیا. 100 لوگوں کو ہم نے راشن اس وقت دیا, 100 لوگوں کو اپنی پرسنل زکوٰۃ سے. اور پروجیکٹ کراچی میں میرے خیال میں 1990 میں راشن کوئی نہیں بانٹتا تھا. کوئی بانٹتا ہو تو مجھے بتا دیں, مجھے تو یاد نہیں ہے. چلے خیر, وہ ایک نیا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اور پروجیکٹ آج بھی چل رہا ہے. یعنی 90 میں شاید وہ بانٹتا ہو تو مجھے تو یاد نہیں ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے شروع کیا, اور وہ پروجیکٹ پھر جب ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن چھوڑنے لگے,
2004-05 में, तो टीम नहीं थी, तो उन्हीं लोगों को 400-500 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनाई थी फ्रेंड्स ऑफ कच्ची सोसाइटी फ्रेंड्स ग्रुप, उसको फिर हमने राशन वहां से कंटिन्यू किया। अच्छा। और फिर उसी को कंटिन्यू हमने फ्रेंड्स ऑफ किया। तो ये जो आखिरी आपने 6 साल गुजारे जमात में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, प्रोजेक्ट वाइज हम बात अगर करें, सोसाइटी जमात में 2 स्टेप्स इसके बनते हैं। 15-18 वाली कमेटी थी जो 2015 में 16 में आई, बल्कि 15 का तो इलेक्शन था, लेकिन प्रोजेक्ट वही, जैसे इस बार लेट हो रहा है एज यूजुअल। हाँ, वो तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है। तो वो हम 2 साल के लिए आए थे, 16-17 वाले, 16-17-18 सलमान, इरशाद और शाकिर बम्बई वाला, ये लोग मेरे पास आए कि यार जमात का हालात बहुत खराब है और आप हमारे साथ दें, हम जमात को खड़ा करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि देखो, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी में आके आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको सीट चाहिए होगी, उस पर आप काम करते हैं, कुछ सीट मिल जाएगी तो हम टेक्निकली काम कर सकेंगे, कुछ एक्टिविटी हो सकेगी। मेरा लोग कमेटी बनी, बहुत सारे लोग आए उसमें, इलेक्शन में जैसे होता है पैनल बनाने के चक्कर में, और ये होता, मेरा डिसाइड ये हुआ कि मैनेजिंग कमेटी में हम तीनों आएंगे। और इन्होंने पुराने लोग हैं, शोएब अमीन और अशरफ भाई वगैरह, और मिनाज जाफर ने जब पकाए थे, मैंने तो हमने उनको चलने दिया और हमने अपोजिशन का रोल अदा किया उसको। और जो मसाइल जो मेरा जो इलाका सोसाइटी, उसमें शुरू से ही मसाइल है कि रिकॉर्ड रखना क्या पसंद नहीं करते लोग, और बस सीटें बैठना पसंद करते हैं। और तो वहाँ हमने शुरू किया काम कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ से ज़रा एक रिएक्शन आया कि आप बजाय काम करने का आप ये सवालात कर रहे हैं। तो सवाल करने का मकसद उस वक्त में ये था कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो ढूंढो नहीं तो उसको निकालो, और निकालने के लिए फिर वो शुरू हुआ। हमने कुछ चीज़ें बताई कि अब ये प्रोजेक्ट कर ले, इसको ऐसे 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 लाइन अप कर सकते। तो पहले 2-3 साल तो आपको जेल अपोजिशन लीडर कैसे, फिर आपने जो काम किया वो 18-21 वाले के लिए 18-21 में जब हमने देखा, जब उन्होंने समझ लिया कि यार ये बोलता बहुत है, तो इसी से करवाते हैं, इसकी भी जरा पर से देख लेना, ये बोलता तो बहुत है, करके दिखाता नहीं, दिखा किरदार का खासी है। हाँ, तो फिर 18 में मुझे इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, सब दफिकत हो गए और हम सब आए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में जो प्रोजेक्ट मेरे जहन में थे, जो मैं टारगेट ले आया था, वो ये था कि सोसाइटी जमात की जो फॉर्म मिसिंग है, मेंबरशिप के फॉर्म में जब आया तो 635 के करीब मेंबर थे, और जब मैंने छोड़ा 3 साल बाद तो 1200 मेंबर थे। और सारे फॉर्म हमने ढूंढे, मरकज के पास कुछ चीज़ें थी, कुछ हमारे पास थी, कुछ फाइलों में थी, कुछ आपके घर पे, कुछ उसके घर पे, कुछ हमने डुप्लीकेट बनाए। ज़ाहिर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हमने कानूनी तरीके से अपनी जनरल बॉडी से अप्रूव करवाया कि ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहे, हमारे पास फाइल है एक्सेल पे, उसको हम अपग्रेड करते हैं और आप हमें अप्रूवल दें कि हम उनके डुप्लीकेट बना कर रखें ताकि रिकॉर्ड पूरा करें। इसी तरह से पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था, पिछले अकाउंट्स नहीं थे, पिछली मैनेजिंग कमेटी के कोई मिनट्स के रिकॉर्ड नहीं थे, तो हमने 3 साल की जो मैनेजिंग कमेटी की वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड पूरा रजिस्टर बना के 3 साल, बल्कि 4था साल भी मैंने, पहला वाला साल भी 15-18 भी मैंने करवाई थी ईजीएम, चारों एजेंट्स करवा के दिखाई कि ईजीएम होती कैसे है, ईजीएम का प्रोसेस क्या है, ईजीएम करानी कैसे है, कितना टाइम चाहिए, एज पर लॉ क्या चाहिए, एज पर डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, बुक्स कैसे बनेंगे, आपके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना कैसे है, ऑडिट कैसे कराना है। हालांकि हमारा ऑडिट ऑफिशियल ऑडिट नहीं हुआ है, ज़ाहिर वो टेक्निकल टर्म्स उसमें, क्योंकि ज़ाहिर शुरू में अगर अकाउंट खुल जाता बैंक अकाउंट तो शायद इतना मुश्किल नहीं होती। 2013 में जो चौधरी साहब ने जो लॉक्स लगाए हैं एनजीओज के ऊपर, तो अकाउंट सबको पता है कि नामुमकिन है बैंक अकाउंट खोलना इस वक्त, कोई बड़ा ही कोई चीज़ें उसमें चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फॉर्मेलिटीज बढ़ गई हैं, अकाउंट तो खैर खुल रहे हैं मगर बहुत इतनी फॉर्मेलिटीज है कि हम क्या कंप्लीट नहीं कर पाए। पहले साल में भी 15-18 में भी रिजवान अंजावाला साहब ने भी, अमीन ईसानी ने भी और मिनाज जाफर ने भी कोशिश की, लेकिन नहीं खुल सका। फिर मैंने भी कोशिश की, तो ज़ाहिर वो इशूज़ हैं, लेकिन हमने अपना ऑडिट करा लिया था। पर्सनली मैं खुद एक ऑडिट फर्म चला रहा हूँ, तो मैंने उसमें ऑडिट करा लिया था
چیزیں ہمارے آڈیٹڈ ہیں لیکن لسٹڈ آڈیٹڈ نہیں ہے سارے چیزیں جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. چینل کی طرف آتے ہیں تو اس کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ اس کا خیال ایسا ہے میرے خیال میں یہ برادری میں شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ پہلا چینل ہے. جی بالکل پہلا تو یہ اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ پہلا چینل برادری کے لیے بنایا. یہ واقعی برادری کے لیے ہے یا آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہے؟ دیکھیے دونوں یا اس کے پیچھے ایسی کیا تحریک اس میں پیچھے یہ ہے کہ تمہارا بیسک جو تھا وہ تھا ایجوکیشن, میڈیکل, ہیلتھ اور انفارمیشن, ان تینوں کو لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم تینوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہے ہیں. 350 کے قریب ہماری ویڈیوز اس وقت آ چکی ہیں ان 6 منتھ کے اندر. 19 اگست سے لے کے آج شاید 21 جنوری ہے, تو 5 مہینے. کانٹینٹ کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس, کانٹینٹ آپ کے پاس آتا رہتا ہے اور آپ اپلوڈ کرتے ہیں. پھر جب الیکشن کا وقت آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی سویڈ جماعت کے کہ میں نے اپنا چینل بنایا, حالانکہ اس کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا چینل میں. تو ہم نے کہا ہم لائف کرتے ہیں اور جو لوگوں کے بارے لوگ جماعت کے بارے میں غلط پرسیپشن ہے کہ جی چوری چکاری ہوتی ہے اور اقربا پر بھی بہت ہے, لوگ مس یوز کرتے ہیں چیزوں کو. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں میرے پاس چینل ہے, آپ پلیٹ فارم مجھے یوز کرنے دیں, میں اس کو لائیو کرتا ہوں. تو ہم نے سارے سیشن جو ہیں سوسائٹی جماعت کی جو اے جی ایم ہے وہ بھی لائیو ہوئی. پورا پروسیس الیکشن کا, فارم بڑھ رہے ہیں, فارم واپس لیے جا رہے ہیں, فارم ریٹرنز ہو رہے ہیں, چیزیں ان کے الیکشن کی پروسیس, ان کا الیکشن کا جو 3-4 جو ان کی میٹنگز ہوئی وہ ان کے انٹرویوز وہ ہم نے کنٹیکٹ کیا اور الحمدللہ وہ چلا. بالکل صحیح. اچھا آپ یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آپ کو الیکشن پروسیس تو اپنی جگہ پہ, آپ نے جو یہ چیزیں اپلوڈ کی اس پہ آپ کو کیا رسپانس ملا؟ دیکھیں رسپانس اس میں سب سے اچھا رسپانس یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تقریباً ہر لوگوں کا انٹرسٹ ہے. ہماری جو جماعت کی ویڈیو تقریباً 300-350 سے کم کوئی نہیں ہے. صحیح. ویورشپ کی اگر میں بات کروں تو لائف میں جو تقریباً کچھ 60-70 لوگ تو ایک وقت میں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد جب وہ ٹائم ختم رہتا ہے لوگ اپنے فرصت سے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے چیزیں نکالتے بھی ہیں اور پھر وہ اب میٹنگ میں کوڈ بھی ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے چینل سے لوگ نکال کے چیزیں لا کے رکھ رہے ٹیبل پہ کہ آپ نے یہ بات کہی. اچھا باقی جو 6 جماعتیں ہیں جیسے صدر, میرے خیال میں صدر سب سے پہلے ہے, اس کے بعد پھر دیکھیں دونوں 3 جماعتوں کا اس وقت الیکشن ہو رہا ہے. جی چاکی واڑا, گاڑی کھاتا اور صدر. ٹھیک ہے, چاکی واڑا والوں سے میں نے بات کی کہ یار آپ لائف پہ جائیں اور نہیں تو ریکارڈنگ ہم کر لیتے ہیں, آپ جو آپ ایڈٹ کرنا چاہیں کر کے کر لیں. تو ان کی مینیجنگ کمیٹی نے ریفیوز کر کے نہیں ہماری بہت جماعت چھوٹی سی ہے اور ہم اس کو نہیں. تو میں نے کہا میں پیسے تو مانگ نہیں رہا ہوں آپ سے, نہ میں نے کسی سے پیسے مانگے ہیں آج تک, جتنی چیزیں لائف چلائی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بھی پروگرام 7-8 پروگرام ہوئے ہیں وہ ہم نے لائف کی. مرکزی جماعت کا پروگرام جیت کا جشن ہم نے لائف کیا. اس کے علاوہ ان کا جو نعت خوانی کا پروگرام تھا وہ ہم نے لائف کیا. اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لائف پروگرام نعت خوانی کا وہ ہم نے لائف کیا. اسٹوڈنٹ فیڈریشن گاڑی خطے جماعت کے 2 پروگرام ہیں, ان کا جو گاڑی خطے جماعت کا جو ہال ہے وہ دوبارہ ری ایمٹ ہوا, اس کو ہم نے لائف کیا. ان کا جو اب ایمن بولے گا وہ 7-8 گھنٹے کا پروگرام تھا وہ پورا لائف کیا ہم نے. تو ہم نے کہیں سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا ہے. اور ہمارا مقصد ہے, ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں اور ہمارا لوگوں سے پیسے بٹورنا نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے کہ یار یہ پروگرام ہو رہا ہے آپ جاؤ. مرکزی جماعت کی جو 3 جماعتوں کی جو جنرل باڈیز ہوئی ہیں وہ ہم نے کسی طرح سے اس کو یا تو لائف کیے, 2 جماعتوں کو لائف کیا, گاڑی کا لائف ہوا, ریٹی لائف ہوا, اور صدر جماعت کی جو ایجنٹ ہوئی اس کو ہم نے کوشش کی, ان سے مانگنے کی کوشش کی میں نے کہ وہ ریکارڈنگ دیں تاکہ اس کی کچھ چیزیں ہم ڈالیں اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ جماعتوں میں چیزیں ہو رہی ہیں جو باہر مس پازیٹیوٹی آپ دیکھیں, ایٹ لیسٹ آپ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ امیج آپ کا پرسیپشن چینج ہو. جو لوگ واٹس ایپ کر رہے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ پہ بات کرتے ہیں, ان سب کو میں نے یہ کہا تھا آپ کی جماعت کا یہ موری آپ جائیں وہاں سوال کریں, 17 لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال کریں, یہ کام ہے نا سوال کرنا. اور جماعت میں تو دیکھیں ہمارے پاس تو کام بھی بہت شارٹ ہے. سب سے اچھی بات جو ہماری جماعتوں میں جو ہمارے بزرگ کر کے گئے ہمارے لیے ٹارگیٹس چھوڑ کے گئے. مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہے, اسکولز ہمارے پاس ہیں, مساجد ہمارے پاس ہے, مدرسے ہمارے پاس ہے, جماعت خانے ہمارے پاس ہے. ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کرنا ہے, آپ کو نئے سرے سے انسٹیٹیوشن بنانا ہے, کو رن کریں, اپنے ساتھ ساتھ کمیونٹی لوگوں کے لیے بھی یہ کام کیا جائے. اس چینل سے جو بھی اللہ نے زندگی دی اور چیزیں دی تو
اس کا حصہ بھی انشاءاللہ کمیونٹی کا حصہ بھی اس کے اندر ہم ڈالیں گے. بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ, انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی.